اس مشکل ورڈ کو کیسے پڑھا جائے گا؟ اس میں کون سا قاعدہ آیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بحفظ و ایمان ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص کرم عطا فرمائے۔ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ایک ایسے مشکل لفظ کو لے کر قرآن پاک کے کہ جس کی ادائیگی کرنے میں 80% لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اس ورڈ کی اس لیسن میں اچھے سے ادائیگی کرنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم اپنے اس لیسن میں کس سورہ کی کون سی آیت پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ الملک کی آیت نمبر 5 اور یہ بنتا ہے پارہ نمبر 29۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ زین ین، یہاں پر دیکھیے آپ یا پر بھی تشدید ہے، نون پر بھی تشدید ہے اور سین پر بھی تشدید آ چکی ہے۔ ان تینوں ہی الفاظ پر سختی آئے گی تشدید کی وجہ سے۔ اور تشدید کا قاعدہ کیا ہے؟ جیسا کہ بتایا تھا، تشدید والا لفظ 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے لفظ کی حرکت کے ساتھ، دوسری مرتبہ اپنی ذاتی حرکت کے ساتھ۔ تو اب ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ زینا السماء الدنیا۔ درمیان میں آنے والا الف نہیں پڑھا جائے گا اور یہ جو لام ہے یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ ہم نے نون کو سین مشدد کے ساتھ ڈائریکٹ ملانا ہے۔ تو اس کو دوبارہ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ زینا السماء، زا پر سیٹی کی آواز آنی چاہیے، زا سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ وَلَقَدْ، قد، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، قطب جدن جس کا قاعدہ ہے، جس کا مجموعہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا، اگر ان حروف میں سے کوئی بھی حرف ساکن ہو تو اس پر قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، یعنی کہ آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم نے کیا کرنا ہے، چونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہ ساکن بھی ہے، گویا کہ ہم نے اس کو جنبش دے کے پڑھنا ہے۔ وَلَقَدْ، قد، قاف کو موٹا پڑھا جائے گا۔ دوبارہ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، سختی آئے گی یا پر بھی، نون پر بھی، سین پر بھی۔ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یہ جو نسما ہے یہاں پر، یہاں یہ جو نسما ہے یہ مد متصل کی مثال ہے، اس لیے کہ ہمزہ جو ہے یہ ایک ہی کلمے میں آ چکا ہے۔ یہاں پر یہ کیا ہوگا؟ نسماء الدنیا، ایک ہی کلمے میں آیا ہے، لہٰذا ہم نے کیا ہے، یہ مد متصل کی مثال ہے، ساتھ یہ بھی سمجھتے چلتے ہیں۔ بِمَصَابِيحَ، مصابیح وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِینِ، یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد لام ہے اور لام جو ہے یہ حروف یرملون میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ یہ حروف یرملون میں سے ہے، یا، را، میم، لام، واو اور نون، یعنی کہ اس کے جو ہے نیم کے اندر ہی جو چیز بیان ہوتی ہے وہ حروف یرملون کی پہچان ہے۔ اگر ہم مجموعہ یاد کر لیتے ہیں نا تو پھر ہمارے لیے
آسان ہو جاتا ہے ان ورڈز کو یاد رکھنا کہ جہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہوتا ہے، جہاں پر ہم نے اظہار کرنا ہوتا ہے، یا جہاں پر ہم نے ادغام یا اقلاب کرنا ہوتا ہے، یا جہاں پر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ہم نے گنہ اور غیر گنہ کے حوالے سے بھی خیال کرنا ہوتا ہے۔ تو حروف یرملون کا قاعدہ یہ ہے کہ را اور لام کے علاوہ باقی جو 4 حروف ہوتے ہیں ان میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، گنہ کرنا ہے، جبکہ را اور لام پر ہم نے گنہ نہیں کرنا۔ تو یہاں پر ٹھیک اسی طرح تنوین کے بعد چونکہ لام آ چکا ہے تو ہم نے یہاں پر نہ تو گنہ کرنا ہے، نہ ہم نے آواز کو چھپانا ہے، بلکہ ہم نے اظہار کرتے ہوئے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ رجومل، دیکھیں رجومل، مل ہم نے کرنا ہے، من ہم نے یہاں پر نہیں کرنا۔ رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير۔ وللذین، یہاں پر بھی ہم نے لام کو لام کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ دوسرے لام پر تشدید آ چکی ہے۔ بربہم، را کو پور پڑھا جائے گا، با پر سکتی آئے گی تشدید کی وجہ سے، ذال کو نہایت نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ جہنم، نون پر گنہ ہوگا، آگے وقف آیا ہے، وقف ہوگا، وقف آ چکا ہے۔ یہاں پر طوا سے جو مراد ہے یہ وقف مطلق ہے، یہاں پر ہمیں ٹھہرنا ہے، ٹھہرنا بہتر ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، دیکھیں سین بھی آ چکا ہے اور صاد بھی آ چکا ہے، تو اب ان دونوں کے درمیان جو ڈیفرنس ہوگا نا وہ ہماری وائس سے پتہ لگے گا۔ سین کو سیٹی کی آواز سے ادا کرنا ہے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہونے کی وجہ سے صاد کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ صاد کی ادائیگی کرتے وقت ہونٹوں کی جو بناوٹ ہے یا ہونٹ جو ہیں وہ گولائی کی شیپ میں چلے جاتے ہیں، سین سیٹی کی آواز سے ادا ہوگا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ الحمدللہ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن جو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس لیسن کو آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور میری مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے، نئے لیکچرز کو دیکھنے کے لیے، لائیو سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ نیا آنے والے لیسن آپ تک پہنچ جائے۔